قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور میرے ساتھ ہیں ارباز علی خان. سلسلہ جاری ہے قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے. اب باری ہے حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کی. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے. آپ عاد ہی کے ایک شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے. قوم عاد گمراہی میں مبتلا تھی. طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی. خاص طور پر کمزور طبقہ ان کی ظلم و زیادتی کا شکار تھا. غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر چھین لیا کرتے تھے اور انہیں فصلیں اگانے کی مہلت بھی نہیں دیتے تھے. اس طرح کمزور طبقہ بھوک و افلاس اور تنگی کے دن گزار رہا تھا. قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا اور وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے. اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑوں کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے اور جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے. قوم عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریبوں اور محتاجوں کا خیال نہ رکھتے تھے. ناظرین، یہ ایک فطری عمل ہے. جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ پتھروں کی طرح ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. قوم عاد بھی مورتیوں کو پوجتی تھی. عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں بھی مانگتے. حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے. اب آپ اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان، شجر، حجر کو پیدا کیا. اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ تمہاری سراسر جہالت ہے اور گمراہی ہے. بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا. تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو. بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے ہو، لیکن تم ایسا نہیں کرتے. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں اناج کھانے پینے کا سامان دو. قوم عاد کو اپنے مضبوط ٹھکانوں پر بڑا ناز تھا. یہ تمام مکان زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا. یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں چلی. جب آندھی تھمی تو لاشوں کا بھی پتہ نہ چلا. قوم عاد نے غرور و تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے. انہی سے مرادیں مانگا کرتے، نبی کی باتوں کا انکار کرتے. جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا.
اور گمراہوں کو عبرتناک سزا دی۔ قوم عاد کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے، تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضرت موتا میں مکلا سے 90 میل شمال کی جانب ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر اختتام ہوتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔